حضرات، یہ ماہ ربیع الاول شریف کا مہینہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ربیع کا مطلب ہوتا ہے بہار اور اول کا مطلب ہوتا ہے پہلا، تو ان دونوں کو اگر ملا دیا جائے تو کیا ہو گیا؟ ربیع الاول یعنی پہلی بہار۔ اگر اللہ چاہتا تو اپنے حبیب کو رمضان جیسے مبارک مہینے میں بھی پیدا فرما سکتا تھا۔ یہ بظاہر دنیا میں تو میرے آقا بہت بعد سب سے آخر میں نبیوں میں تشریف لائے ہیں، مگر میرے آقا سے پہلے کوئی چیز تھی ہی نہیں۔ آئیے بڑی تیزی کے ساتھ ایک حدیث پیش کر دوں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں۔ امام قسطلانی المواہب اللدنیہ میں فرماتے ہیں انہ لما خلق اللہ تعالی آدم، اور جس وقت اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا، قال آدم یا ربی لم کنیت یا ابا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت آدم نے کہا اے اللہ تو نے مجھے سب سے پہلے پیدا فرمایا، مگر تو نے میری کنیت رکھی ہے یا ابا محمد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باپ۔ رب فرماتا ہے ارفع رأسک، اے آدم اپنے سر کو اٹھاؤ، ارفع رأسک فرع نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی سرارک العرش۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے سر کو اٹھایا تو آسمان پر ایک نور چمکتا ہوا پایا، فقال یا ربی فہذا النور، مالک و مولا یہ کیسا نور ہے؟ رب فرماتا ہے ھذا نور نبی من ذریتک، اے آدم یہ وہ نور ہے جو تیری ذریت میں ہوگا۔ اسمہ بالسماء احمد وفی الارض محمد، یعنی آسمان پر اس کا نام میں نے احمد رکھا ہے اور زمین پر اس کا نام محمد رکھا ہے۔ توجہ رکھیں، آخری جملہ اس کا پیش کر رہا ہوں۔ پھر فرماتا ہے رب فرماتا ہے لو لہ ما خلقتک ولا خلقت السماء ولا ارض، اے آدم میں اپنی ربوبیت تو کہتا ہے کہ میں سب سے پہلے ہوں، تو کہتا ہے میری کنیت تو نے رکھی ہے یا ابا محمد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باپ آدم، لو لہ ما خلقتک ولا خلقت السماء ولا ارض، اے آدم اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا تو نہ تجھے پیدا کرتا نہ زمین و آسمان کو پیدا کرتا۔ یعنی پتہ ہمیں چلتا ہے آج یہ دنیا ہم اور آپ جو جیتے ہیں نا، آج یہ ہمارے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں، میں آپ کو بتاؤں وہ میرا مصطفیٰ جب اس دنیا میں تشریف نہیں لایا تھا تو کیا اس دنیا کے حالات تھی۔ لوگوں اپنی توجہ رکھنا، خدا میں آپ سے بڑی گزارش کر رہا ہوں، میری باتیں آپ ایک بھی عمل کر لیں گے نا، سمجھ جائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ سمجھنے کے صدقے میں رب کائنات آپ کے بھی مغفرت فرما دے، میری بھی مغفرت فرما دے۔ کیونکہ اگر آپ بولنے میں بیٹھی گیا ہوں اور آپ سننے اگر آئے ہو نا تو کم سے کم ایک دو چار ایسی باتیں لے کر کے جایا کرو جس پر عمل کرنے کی کوشش کیا کرو، کہ عمل کر لیں گے تو رب کائنات ہو سکتا ہے میری بھی بخشش فرما دے، آپ کی بھی بخشش فرما دے۔ لوگوں میرا مصطفیٰ جب اس دنیا میں تشریف نہیں لایا تھا تو جانتے ہو انسانوں کے بازار لگتے تھے، جس طرح آج ہم اور آپ جانوروں کی بازار میں جاتے ہیں نا، جانور خرید کے لاتے ہیں اور ان سے کھیتوں میں کام کرواتے ہیں، اس طرح سے انسانوں کو خرید کر لوگ اپنے گھروں میں کام کرایا کرتے تھے اور بچیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے، اور گاڑنے والا کوئی دوسرا نہیں بلکہ اس کا خود کا باپ ہوتا تھا، اس کا خود کا باپ ہوتا تھا۔ اور اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا، انتقال کر جاتا، تو اس کی چتا کے ساتھ لوگ جو ہے اس عورت کو بھی جلا دیا کرتے تھے۔ یہ میرے مصطفیٰ سے آنے سے پہلے کا یہ واقعات ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، آتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس دو واقعات ایسے ہیں جن کے بارے میں سوچتا ہوں، ایک واقعہ جب سوچتا ہوں تو میری ہنسی نہیں رکتی ہے، ایک طرف جب سوچتا ہوں تو میرے آنسو نہیں رکتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے پوچھا بتاؤ نا کون سے واقعات ہیں۔ میں ہنسی والا واقعہ چھوڑ کر کے آپ کو، کیونکہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، مجھے 20 منٹ کا وقت ملا، کیونکہ میں آپ کی دعوت پہ نہیں، میں دوسرے کے ساتھ میں آیا ہوں، اپنا پروگرام کینسل کر کے یہاں پہ آیا ہوں کیونکہ طبیعت میری صحیح نہیں تھی۔ 20 منٹ میرے پاس ہے، انشاءاللہ آپ کو بہت جلدی بتانے کی کوشش کروں گا۔ کہتے ہیں کہ بتاؤ وہ کون سا واقعہ تھا؟ صحابی رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ میں زمانہ جاہلیت میں تجارت کے لیے باہر جا رہا تھا، جب تجارت کے لیے باہر جا رہا تھا تو میری بیوی جو ہے حاملہ تھی، حمل سے تھی، پریگننٹ تھی۔ میں نے اس سے کہا اے میری بیوی مجھے جانے میں 3-4 ماہ بھی لگ جائیں گے واپس آنے میں، ایسا کرنا جب میں جاؤں باہر نا، اگر تمہارا حمل اس بیچ آ جائے نا، دنیا میں آ جائے، اگر پیدائش بچے کی ہو تو بڑی لاڈو پیار سے اس کی پرورش کرنا، اگر بچی کی پیدائش ہو تو جانتے ہو ملک عرب میں بچیوں کے ساتھ یعنی لڑکیوں کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا ہے، انہیں زندہ زمین میں درگور کر دینا۔ ایسا کہہ کر وہ نکل جاتے ہیں۔ تقریباً کچھ عرصے کے بعد 4 یا 5 مہینے کے بعد آپ واپس تشریف لاتے ہیں، اور جب آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اے میری بیوی جب میں گیا تھا تو تم حمل سے تھی، تم پریگننٹ تھی، بتاؤ نا ذرا کیا ہوا ہے، اللہ نے بیٹی عطا فرمائی ہے یا بیٹا عطا فرمایا ہے؟ اس کی بیوی نے اس سے جھوٹ کہا اے میرے شوہر انعامدار، ہم کو بڑی خوبصورت بیٹی عطا فرمائی گئی تھی رب کی جانب سے، مگر وہ پیدا ہوتے ہی اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ اسے اللہ نے بیٹی عطا فرمائی تھی، اس نے اس ڈر کی وجہ سے اپنے پڑوسی کے گھر میں دے دیا تھا، وہ جانتی تھی کہ
पड़ोसी के घर में दे दूंगी तो मेरा शौहर जो है इसको दरगौर नहीं करेगा। वो झूठ बोल देती है। धीरे धीरे वक्त गुजरता जाता है। एक वक्त ऐसा आता है कि वो लड़की का बाप जब देखता है उस बच्ची को पड़ोसी के घर में खेलते हुए, तो वो कहता है, ए मेरी बीवी, काश कि ये मेरी बेटी होती तो मैं इसे बड़ी लाडो प्यार से पालता। अगर ये आज मेरी बेटी होती ना तो ऐसा दुनिया का कोई खिलौना नहीं है जो मैं इसे ला करके नहीं देता, ऐसी कोई जो है कोई ऐसा लिबास नहीं है जो मैं इसे पहनाता नहीं। उसकी बीवी सोचती है कि बड़ा अच्छा मूड लग रहा है मेरे शोहर का, ऐसा करती हूँ, बता देती हूँ, हो सकता है इसे अपना ले। मगर वो कहती है कि ए मेरे शोहर इनामदार, उस वक्त मैंने आपसे ये झूठ कहा था कि हमारी बच्ची मर गई है। मेरे शोहर इनामदार, ये कोई पड़ोसी की बच्ची नहीं बल्कि ये हम दोनों की बच्ची है। वो उसका शोहर कहता है, या रसूल अल्लाह, अभी तक जब मुझे पता नहीं था कि ये मेरी खुद की बच्ची है तो मुझे बड़ा प्यार उस पे आ रहा था, मगर जैसे ही मेरी बीवी ने मुझे बताया कि ये हमारी बच्ची है, या रसूल अल्लाह, वो जो मेरा प्यार अपनी बच्ची के लिए था ना, वो जो है गुस्से में तब्दील हो जाता है। या रसूल अल्लाह, वो जो प्यार, वो लाडो प्यार जो था ना, वो जो मैं अभी बड़े बड़े वादे कर रहा था, वो जो है मेरा दिल जो अपनी बच्ची की मोहब्बत में इतना पागल हो चुका था कि सारी दुनिया इसके कदमों में रखने के लिए तैयार था। मगर या रसूल अल्लाह, जैसे ही मैंने सुना कि ये मेरी बच्ची है, या रसूल अल्लाह, मुझे मुल्क अरब के वो अमीर लोगों के ताने याद आने लगे। जब मैं गली से निकलता हूँ तो लोग कहते हैं, देखो ना, ये एक बेटी का बाप जा रहा है, बताओ इसके घर में एक बेटी ने जन्म लिया है। अरे तो कितना बदकिस्मत बाप है जो तेरे घर में बेटी ने जन्म लिया है। अगर किसी के घर में बेटी जन्म लेती थी ना, बेटी पैदा होती थी, तो उसको लोग इतना मनहूस समझते थे कि उसे ताने दे दे करके लोग मार दिया करते थे। उसे वो ताने याद आने लगे। वो कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जैसे ही मुझे पता चला कि ये मेरी बेटी है, मैंने अपनी बीवी से कहा, ए मेरी बीवी, जाओ इसे अच्छे से तैयार करो। एक कबीले में मेरे दोस्त के घर में शादी है, मैं अपनी बेटी को वहां लेकर के जाऊंगा, वहां कुछ और जो है इसकी सहेलियां मिलेंगी, उसका जी मचल जाएगा उनसे मुलाकात करके। मेरी बीवी, वो बीवी जानती है, जब उसकी बीवी जो है अपनी बच्ची को तैयार कर रही होती है, वो कहती है, ए बीवी, जल्दी जल्दी मेरी बच्ची को तैयार करो, इसको अच्छे से तेल लगाओ, इसको कंघी करो, इसको अच्छा लिबास पहनाओ। वो जो बीवी थी ना उसकी, वो कहती है कि मैं उसको तेल लगा रही थी, मेरे आंखों में आंसू थे, मुझे पता था कि अब मेरा शौहर मेरी बच्ची के साथ क्या करने वाला है। मैं जब उसको कंघी कर रही थी तो मुझे पता था कि मेरा शौहर क्या कहने वाला था। सब कुछ जब उसने तैयार कर लिया, जब उसके बाप ने अपनी बच्ची का हाथ पकड़ा और घर से बाहर निकला, तो उसकी बीवी एक आखिरी जुमला कहती है, या रजुल ला तुतय्यिल अमाना, ए मर्द, ये अल्लाह की अमानत है, शी इज अमाना, ए मर्द, ये अल्लाह की अमानत है, डू नॉट लूज द ट्रस्ट, ये अल्लाह की अमानत है, ए मर्द, इस अमानत में खयानत न करना, क्योंकि अगर अल्लाह ने हमारे घर में एक बच्ची को पैदा किया है ना, तो इसमें जरूर अल्लाह की कोई मसलियत है। ए मर्द, ऐसा कर कि अल्लाह के कामों में टांग ना अड़ा, क्योंकि जो अल्लाह के अहकाम पर नहीं चलता है, अल्लाह उसका बहुत बुरा हाल किया करता है। वो घर से बाहर निकलता है, अपनी बच्ची को ले जाकर के झिझोड़ता हुआ लेकर के जाता है। उसकी बीवी जो है अम्मा कहती है, ए मेरे शौहर इनामदार, ऐसा करें कि कितनी खूबसूरत बच्ची है ना, हम इसे पाल लेते हैं। जमाने के लोग कहेंगे, कहने देते हैं, जमाने की बच्ची थोड़ी ना है, पैदा हमने इसे किया है, तो हम जानते हैं ना कि कितनी तकलीफों से हमने इसे पैदा किया है। ए मेरे शौहर इनामदार, ऐसा करो कि इसे दरगोर न करो। मगर वो कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे दिल में इतना जो है इसके लिए नफरत भर चुकी थी, मुझे अपनी जो है बीवी के आंसू नजर नहीं आ रहे थे। या रसूल अल्लाह, मुझे उस नन्ही जो है बच्ची मेरी थी, मुझे उसकी आहो पुकार नजर नहीं आ रही थी। या रसूल अल्लाह, मैं अपनी बच्ची को लेकर के चला। जब मैं अपनी बच्ची को लेकर के चला तो जो काफिले, जो कबीले की तरफ रास्ता जाता था, उसे छोड़ करके मैं सहरा की तरफ निकला, यानी जंगल की तरफ निकला। उस वक्त मैंने जब अपनी बच्ची को सहरा में लेकर के पहुंचा तो मैंने कहा, ए मेरी बच्ची, रुक न जरा, मुझे कोई कज़ाए हाजत के लिए जाना है, मैं अभी आता हूँ। तो कहते ही मैंने अपनी बच्ची को रोका, और रोकने के बाद मैंने फावड़ा उठाया और एक गड़ा खोदना शुरू कर दिया। अब बोलते रहे थोड़ा और अच्छा लगेगा। वो कहते हैं कि एक फावड़ा मैंने उठाया और गड़ा खोदना शुरू कर दिया। वो कहते हैं कि जब मैं गड़ा खोद रहा था ना, तो मेरी बच्ची दौड़ी दौड़ी मेरे पास आई। जब दौड़ी दौड़ी पास आई तो कहने लगी, ए अब्बू जान, हम ये काम तो करने नहीं आए थे, या ए अब्बा जान, कोई काम ऐसा फंस गया कि आप जो है एक गड़ा खोद रहे हैं, ये गड़ा खोद रहे हैं। कहती है, नहीं मेरी बच्ची कोई काम नहीं है। उसको कहते हैं, मैंने उसे दूर किया। जब पूरा गड़ा खुद गया ना, तो मैंने अपनी बच्ची का हाथ पकड़ा और उस गड्ढे में डाला। उस गड्ढे में डाला तो मेरी बच्ची ने कहा, ए अब्बा जान, क्या आप वो सुलूक मेरे साथ करने वाले हैं जो मुल्क अरब के लोग अपनी बच्चियों के साथ करते हैं? ए अब्बा जान, क्या वही सुलूक आप मेरे साथ करने वाले हैं? ए अब्बा जान, अगर आप करना चाहते हैं बेशक कर ले, मुझे एक सवाल का जवाब दे दे मेरे। वो कहते हैं, यार मेरे अब्बा जान,
آپ مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں، اس کے بعد میں ہنستے ہنستے جو ہے اس گڑھے میں دبنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ کہتی ہے اے ابا جان مجھے ذرا ایک یہ سوال کا جواب دے دیں کہ اتنی چھوٹی عمر میں نے ایسا کون سا گناہ کر دیا ہے جس کی اتنی بڑی سزا مجھے دے رہے ہیں؟ اے ابا جان میں تو ابھی معصومیت کے جو ہے کٹگرے میں ہوں نا، میرے اوپر تو ابھی شریعت لاگو بھی نہیں ہوتی ہے۔ اے ابا جان میں نے ایسا کون سا گناہ کر دیا ہے جس کی اتنی بڑی آپ سزا مجھے دے رہے ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ جب میری بیٹی نے یہ جملے کہے تو یا رسول اللہ ایک وقت کے لیے میرا دل پگھل سا گیا، اور میں نے کہا اے میری بچی اب میں تجھے نہیں درگور کرتا، مگر یا رسول اللہ پھر میں نے وہ تانے یاد کیے جو مجھے اینٹ سے بھی زیادہ میرے جسم پر وار کرتے تھے، میرے دل پہ چاقو سے زیادہ زخم دیتے تھے یا رسول اللہ، جب کہتے تھے کہ تیرے گھر میں ایک بچی نے جنم لیا ہے۔ یا رسول اللہ میری بچی کے اوپر جب اتنی بات کہی تو میرا پھر وہ دل جو ہے بالکل پتھر ہو گیا، میں نے اپنی بچی کے اوپر مٹی ڈالنا شروع کر دیا۔ لوگوں ماں باپ سے کتنی محبت بچیاں کرتی ہیں میں آپ کو بتاؤں۔ وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ جب میں مٹی ڈال رہا تھا تو مٹی کا ایک غبار اڑ کر میری داڑھی پر پڑا۔ یا رسول اللہ جب میں مٹی ڈال رہا تھا اپنی بچی کے اوپر تو ایک غبار جو ہے ایک دن کا تھوڑا سا مٹی اڑی اور میری داڑھی پر پھنس گئی۔ وہ میں بچی کو زمین میں گاڑ رہا تھا مگر میری بچی مجھ سے اتنی محبت کرتی تھی، وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے میری داڑھی صاف کر رہی تھی، میری داڑھی صاف کر رہی تھی۔ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ اتنا پیار دیکھنے کے بعد بھی میری سمجھ نہیں آئی، اتنا مجھ پہ جو ہے سب پتہ نہیں کون سا شیطان سوار تھا، جب اتنی محبت میری بچی کرنے لگی مجھ سے تو یا رسول اللہ میں نے جانتے ہو کیا کیا؟ لوگوں اپنی بچیوں سے محبت کیا کرو۔ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ جب اتنی محبت میری بچی مجھ سے کرنے لگی تو میں نے کیا کیا؟ پتھر اٹھایا اپنی بیٹی کے سر پہ مارا، پتھر اٹھا کے جب سر پہ اپنی بچی کے مارا تو اس نے وہیں پر دم توڑ دیا، مگر یا رسول اللہ دم توڑتے ہوئے اس نے ایک جملہ کہا رب کی بارگاہ میں جس نے میری روح کو کپا کر کے رکھ دیا۔ اس نے کہا اے مالک و مولا کیا تو نے ہمیں اسی دن کے لیے پیدا کیا تھا کہ ہمارا خود کا باپ ہمیں زمین میں زندہ درگور کر دے؟ وہ ان ماؤں کی روحیں کہتی تھی اے مالک و مولا کیا اگر ہمارا شوہر مر جائے تو ہمیں اتنی بڑی سزا دی جائے گی کہ ہمیں بازاروں میں بیچا جائے گا؟ ان عورتوں کی روحیں رب سے فریاد کر رہی تھی اے مالک و مولا کیا ہمیں اتنا جو ہے ظلمت بھری دنیا میں مالک و مولا ہمیں جینے کا کوئی حق نہیں ہے؟ یا رسول اللہ اے مالک و مولا کیا ہمیں تھوڑی بھی عزت تیری اس بنائی ہوئی دنیا میں نہیں مل سکتی ہے؟ اے مالک و مولا اگر تو عورتوں کے ساتھ اگر یہ دنیا کے لوگ عورتوں کو اتنا حقیر اتنا کمتر سمجھتے ہیں تو مالک و مولا ہم تیری بارگاہ میں یہ التجا کرتے ہیں کہ تو ہمیں پیدا ہی نہ کر، صرف جو ہے مردوں کو پیدا کر۔ اس بچی نے کہا اے مالک و مولا ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے، کیا ہمیں ماں باپ کا پیار پانے کا کوئی حق نہیں ہے؟ اے مالک و مولا کیا ہمیں یہ دنیا کے نظارے دیکھنے کا کوئی حق نہیں ہے؟ اے مالک و مولا کیا ہمیں یہ حسین نظارے دیکھنے کا کوئی حق نہیں ہے؟ رب کی بارگاہ میں جب عورتوں کی یہ التجائیں پہنچتی ہیں وہ کہتا ہے اے مالک و مولا تو نے سارے نبیوں کی امت کی رہنمائی کے لیے یعنی موسیٰ کی امت کی رہنمائی کے لیے موسیٰ جیسے جلیل القدر پیغمبر کو تو نے بھیجا تھا، اے مالک و مولا تو نے عیسیٰ کی امت کے لیے عیسیٰ کی رہنمائی بھیجی تھی، اے مالک و مولا کیا ہم عورتوں کے لیے تیرے پاس کوئی رہنما نہیں؟ کیا مالک و مولا ہم پر جو ظلم ہو رہا ہے، ہمارا باپ ہمیں زمین میں گاڑ رہا ہے، ماؤں کی آتما کہتی تھی اے مالک و مولا ہمارا خود کا بیٹا ہمیں بازاروں میں بیچتا ہے، اے مالک و مولا کیا ہم اتنے حقیر ہیں تیری اس بنائی ہوئی دنیا میں؟ رب ارشاد فرماتا ہے اے میری بندیوں پریشان مت ہونا، ہم نے موسیٰ کی امت کے لیے اس کی موسیٰ کی رہنمائی بھیجی تھی، یہ کمتر نبی تھے مگر تمہاری رہنمائی کے لیے ہم کوئی کمتر نبی نہیں بھیجیں گے، اتنا پاورفل نبی بھیجیں گے کہ اگر وہ اشارہ کرے گا تو آسمان پر چاند ٹکڑے ہوگا، اگر وہ اشارہ کرے گا تو ڈوبا ہوا سورج واپس ہوگا، اگر وہ اشارہ کرے گا تو جب پیڑ اپنی جڑوں کو اکھاڑتا ہوا نبی کے قدموں میں آئے گا، اگر وہ اشارہ کرے گا تو پہاڑ میرے نبی پر سلام پڑھیں گے۔ وہ نبی آمینہ کے صبح صادق آمینہ کے بطن اقدس سے جب تشریف لایا تو میرے نبی نے کچھ جب تھوڑا بولنے کے قابل ہوئے تو کہا اے لوگوں جانتے ہو میں نے تمہیں سب سے بڑا انعام کیا دیا ہے؟ وہ ماں جس کو تم بازاروں میں بیچا کرتے تھے محمد نے عرش اعظم سے جنت بلا کے تمہاری ماں کے قدموں میں رکھ دیا ہے۔ لوگوں آج اگر ہم نے ماں کی قدر کی ہے تو مصطفیٰ کی بدولت کی ہے۔ بچیوں کو آج ہمارے گھر میں یہ جو بچیوں سے ہم محبت کرتے ہیں یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ آج ہم اگر کھلی آزادی جیتے ہیں تو یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ ارے لوگوں ہر میں کہتا ہوں یہ کہتے ہیں کہ میلاد کوئی چیز نہیں، ارے میلاد ہر اس انسان کو منانا چاہیے جس کی بنا پر ہم آج آزادی ہیں۔ اگر میرا مصطفیٰ اس دنیا میں نہ آتا تو آج ہم کسی بازار میں بندھے ہوتے، اگر آج
آج مصطفیٰ اس دنیا میں تشریف نہ لاتے تو آج بھی بچیوں کو درگور کیا جاتا. اگر آج مصطفیٰ تشریف نہ لاتے تو آج بھی ماؤں کو چند درہم و دینار کی خاطر لوگ بازاروں میں بیچا کرتے. لوگوں اپنے آقا کا اتنا شکر ادا کرو, اتنا شکر ادا کرو جس کے لائق میرا مصطفیٰ ہے. لوگوں ایک بات بتاتا چلو میں آپ کو, میرا مصطفیٰ اتنے احسانات ہیں. ایک انسان کا احسان ہم چکا نہیں سکتے, پھر اللہ اور اس کے رسول کا احسان کب ہم چکا سکتے ہیں؟ ان کے احسان ہم کبھی چکا نہیں سکتے ہیں. لوگوں میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ تفصیل سے بتاتا کیا تھا معاملات. ایک 5 منٹ کی بات میں آپ کو بتاؤں گا, کیونکہ مجھے 20 منٹ دیا گیا تھا. کوشش کرتا ہوں جتنا وقت دیا جائے اس سے تھوڑا کم ہی بولوں تاکہ کسی کے اوپر گرا نہ گزرے کسی کے اوپر, کیونکہ یہ بھی ادب کے خلاف ہے. اگر کوئی سامنے والا پریشان ہو رہا ہے اور میں بولتا جاؤں تو میرے لیے یہ بہتر نہیں ہے نہ آپ کے لیے بہتر ہے. کسی کا دل پر بوجھ نہیں بننا چاہیے. ایک بات اور میں آپ کو جو ہے کہہ کر کے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جگہ لے لوں گا, پھر انشاءاللہ کبھی اگر ملاقات ہوئی تو دیکھا جائے گا. ایک بار آپ آل نبی پر درود شریف پڑھ لیں, ذرا زور سے جلدی پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات ایک اور بات بتا رہا ہوں, میدان محشر کی آپ کو بات بتانے لگا ہوں, تھوڑی توجہ رکھیے گا. میں کیونکہ میرے پاس 20 منٹ میں آدمی کیا بولے گا, کیا کرے گا, میری بات سمجھیں کہ جب میدان محشر لگا ہوگا اللہ جبارو قہار پہ ہوگا, یعنی اتنے غصے میں ہوگا, اتنے جلال میں ہوگا کہ موسیٰ جیسے پیغمبر بھی رب کے سامنے بولنے کی کوئی جسارت نہیں کریں گے. موسیٰ جیسے پیغمبر بھی اللہ کے سامنے بول نہیں پائیں گے, کچھ کہہ نہیں پائیں گے. اور جب لوگوں کی امتیں آئیں گی نا, تو جب اللہ رب العزت کے سامنے نامہ اعمال تولا جائے گا نا, دیکھا جائے گا, تو وہاں پر ایک نام اس میں ہمارا بھی ہوگا. لوگوں توجہ رکھنا میری بات پہ. جب وہاں پر نامہ اعمال تولا جائے گا نا, یہاں ہم کیا گناہ کرتے ہیں وہ ہم جانتے ہیں, دوسرا نہیں جانتا ہے. مگر میدان محشر میں جب ہم اور آپ کے گناہ جب اعمال کھولے جائیں گے نا, تو یہ پڑوسی بھی جانیں گے, سب جانیں گے. تو بتاؤ ذرا کیا اس وقت, کیونکہ ہم نبی کی امت میں ہیں اور سب سے بڑے نبی کی امت میں ہیں, سب سے عرفہ و اعلیٰ نبی کی امت میں ہے. لوگوں ہمارے نبی کے سامنے ہماری جو ہے نامہ اعمال کھولے جائیں گے, اور جب اس وقت ہمارے نامہ اعمال کھولے جائیں گے نا, تو جب کہا جائے گا کہ میرے محبوب تیری امت نے یہ بھی گناہ کیے ہیں, تیری اس امتی نے یہ بھی گناہ کیا ہے, تو بتاؤ کیا ہماری وجہ سے ہمارے نبی کا سر شرمندگی سے جھک نہیں جائے گا؟ ہاں جھک جائے گا نا, کیونکہ جب ایسے گناہ ہمارے نبی کے سامنے کھولے جائیں گے تو کیا ایسے نبی کا سر جھک نہیں جائے گا؟ تو کوشش یہ کرنا کہ کبھی ہماری وجہ سے آقا کا سر شرمندگی سے نہ کبھی جھک جائے, کیونکہ وہاں پر سب نبی ہوں گے اور ہم سب سے اعلیٰ نبی کی امت میں ہیں. اور وہ نبی ہم سے محبت کتنی کرتا ہے, بتائیں کتنی محبت کرتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں تھے تب بھی ہمیں یاد کیا. ایک بات بتاؤں, یہاں پہ ہمارا رشتہ ہمارے ماں باپ سے, جس دن ہم مر جائیں گے قبر کے اندر جائیں گے, ہمارے ماں باپ سے رشتہ ٹوٹ جائے گا, ہمارے ماں باپ سے رشتہ ختم ہے, ہمارے رشتہ داروں سے رشتہ ختم ہے, کوئی نہیں ہے وہاں پہ. مرنے کے بعد دنیاوی رشتے ختم ہو جاتے ہیں. اب اگر قبر کے اندر ہماری کوئی مدد کرے تو کون کر سکتا ہے, بتاؤ نا مجھے. قبر کے اندر ہے کوئی؟ کیونکہ ماں سے رشتہ ٹوٹ چکا ہے, باپ سے رشتہ ٹوٹ چکا ہے, ہر کسی کا رشتہ ٹوٹ چکا ہے. اگر قبر کے اندر کسی کا رشتہ اگر کوئی باقی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کا رشتہ باقی ہے. لوگوں وہاں پر جب میدان محشر لگا ہوا ہوگا اور ہمارے آپ کے نامہ اعمال کھولے جائیں گے, وہاں پر ایک غلطی جو ہم نے, ایک گناہ جو ہم نے کیے ہیں, وہاں پر جب کھولے جائیں گے نا, تو جب سب کی امتوں سے یہ سوال ہوگا, اے موسیٰ بتاؤ تمہاری امت کے لوگ آئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کہیں گے, اے رب جتنے بھی میری امت کے نیکوکار ہیں, جتنے بھی میری امت کے پرہیزگار ہیں, مالک و مولا, ان سب کو میں اپنے حوالے کرتا ہوں. میری امت کے جتنے گنہگار ہیں ان کو تیری رحمت کے حوالے کرتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کی امت آئے گی, رب فرمائے گا, اے عیسیٰ تمہاری امت کے یہ جو لوگ ہیں ان کے یہ اعمال ہیں, یہ نیکیاں ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے, اے میرے مالک و مولا جتنے بھی نیکوکار ہیں, جتنے بھی پرہیزگار ہیں, ان سب کو میرے حوالے کر دے, اور جتنے گنہگار ہیں ان سب کو تیری رحمت کے حوالے کرتا ہوں. تیری رحمت اتنی بڑی ہے, تو چاہے تو معاف فرما دے, تو چاہے تو جنت عطا فرما دے, تو چاہے تو نارے دوزخ میں ڈال دے. مگر اے لوگوں قربان جاؤ اپنے نبی پر. ساری نبیوں کا کیا جملہ ہوگا, اے اللہ جو نیکوکار ہیں وہ میرے ہیں, جو برے ہیں وہ تیرے ہیں. مگر ایک مصطفیٰ کی امت, ایک مصطفیٰ کی ایسی شان ہے, مصطفیٰ اتنا کریم ہے, اپنی امت سے اتنی محبت فرماتا ہے. وہ کہتا ہے, اے محبوب آپ کی امت کے لوگوں نے چوریاں بھی کی ہیں, آپ کی امت کے لوگوں نے ڈاکے بھی ڈالے ہیں, آپ کی امت کے لوگوں نے کسی کو گالیاں بھی دی ہیں, کسی کو بیزا ستایا بھی ہے,
کسی کو جو بیجا مارا بھی ہے, کسی کی زمین بھی ہڑپی ہے. اے مصطفیٰ بتاؤ نا تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو میرا مصطفیٰ کہے گا اے میرے مالک و مولا, جنہوں نے نمازیں پڑھی ہیں, جنہوں نے زکات دی ہے, جنہوں نے حج کیا ہے, جنہوں نے زکات و فطرات صدقات دیے ہیں, مالک و مولا جتنے بھی میری امت کے نیکوکار ہیں ان سب کو تیرے حوالے کرتا ہوں. جتنے گنہگار ہیں وہ سب میرے ہیں. میرا فرماتا ہے اے میرے محبوب, اگر تجھے آخری پیغمبر سب سے بڑا بنا کے بھیجا ہے نا تو ایسے نہیں, سارے نبیوں کا جملہ کیا تھا؟ جتنے نیک ہیں وہ میرے ہیں, مگر مصطفیٰ کا جملہ بدلا, جتنے برے ہیں وہ میرے ہیں. ارے لوگوں بتاؤ تو صحیح, اگر گناہ تم نے کیے ہیں تو بتانے والا قبر میں بھی مصطفیٰ بچانے والے ہیں. اگر یہاں دنیا میں بھی بچایا, سیدھا راستہ مصطفیٰ نے دکھایا, قبر میں رہنمائی مصطفیٰ کریں گے. لوگوں اگر کل ہم اپنے گناہوں سے بخشوائے جائیں گے اور جنت ملے گی تو وہ مصطفیٰ کے صدقے میں ملے گی. لوگوں ہمارا مصطفیٰ کے بغیر نہ یہاں گزارا ہے نہ وہاں گزارا ہے, نہ یہاں گزارا ہے نہ وہاں گزارا ہے. ہر جگہ ہمیں مصطفیٰ کو لینا پڑے گا. اگر کسی کو کہنے آپ قرآن مقدس سے ثبوت دے کے بات ختم کرتا ہوں. رب کائنات نے ارشاد فرمایا اپنے بارے میں, نحن اقرب الیہ من حبل الورید, یعنی میں انسان کی شہرگ سے بھی قریب ہوں. جب شہرگ کرتی ہے, یہ شہرگ ہوتی ہے, شہرگ کرتی ہے تب بھی انسان یا کوئی جانور وہ تھوڑی دیر زندہ رہتا ہے. زندہ رہتا نہیں رہتا. اور اپنے حبیب کے بارے میں رب کیا ارشاد فرماتا ہے, النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم, یعنی میرا نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. اب مجھے بتاؤ ذرا, شہرگ کٹی, تھوڑی دیر تک انسان گرم رہتا ہے, اس کے بعد جب روح, کبھی آپ نے سنا ہے کہ انسان کے جسم سے روح نکل جائے اور انسان زندہ رہے؟ ابھی نہیں سنا. یعنی کہ اللہ نے اپنے مسئلے میں تو تھوڑی سی بچاوٹ رکھی ہے. اگر اللہ کے شہرگ بتایا ہے, اور ارے لوگوں بتاؤ ذرا, جو نبی ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے, کیا اگر ہم نے اس کو یہاں سے یا رسول اللہ کہہ کے پکار دیا تو وہ نہیں سنے گا؟ بتاؤ نا. تو یہاں پر جب آیا کرو تو کچھ دعائیں لے کر کے آیا کرو, کیونکہ یہ وہ جگہ ہوتی ہیں جہاں پر اللہ کے مقدس فرشتے بھی آیا کرتے ہیں. لوگوں وقت کی قلت ہے, میرے بولنے میں آپ کے سمجھنے میں جو بھی غلطیاں ہوئی ہوں رب کائنات اسے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اگر شریعت سے ہٹ کر کے میرے منہ سے کوئی ایسی بات نکلی ہو تو رب کائنات سے معافی کا طلبگار ہوں. اگر میری بات آپ میں سے کسی کے بھی دل پہ لگی ہے تو آپ سب سے معافی کا طلبگار ہوں. خدا را اگر میری بات کسی کے دل پہ لگی ہو تو مجھے معاف فرمانا. سارے لوگ یہاں سے وہاں تک کلمہ شریف پڑھ لیجئے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.